مدینہ دے غلاموں میرے کمری والے دا شہر کوئی عام شہر نہیں ہے یہ وہ شہر جتھے آئے نبوت جبریل آندے نے یہ وہ شہر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے صحابہ تشریف فرما رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر صحابہ سفر فرما رہے ہیں حضور سفر فرما رہے ہیں کہ جناب میری دا جھولا آیا مدینے دی نور مدینے دی گردو غبارے اٹھ رہی ہے وہ جیسے صحابہ نے اپنے منہ دے اوپر کپڑا رکھیا گردو غبار کو جناب روکن واسطے اپنے منہ دے اندر گردو غبار نہ جاوے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں جیا کا حکم ہوے فرمایا یا کپڑے پیچھے کر دے وہ یہ کوئی عام گردو غبار نہیں ہے میرے شہر کی دھول ہے فرمایا جت لگ جاتی ہے اودے واسطے شفاعت بن جاندی مدینہ طیبہ دے حوالے نال چند گزار اشعار عرض کراں گا مالک کریم شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے حضرین محترم مدینہ طیبہ ایسا شہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی پروردگار میں اس شہر میں چھوڑ رہا جس دے نال میں محبت کرنا اللہ اس شہر کے اندر بھیج جس دے نال تو محبت کرنا سبحان اللہ ان کے حضور مکہ شہر کے نال محبت فرماندے ہجرت کا حکم آیا اور ہجرت فرمائی دوران ہجرت کی دعا کی تھی پروردگار جس شہر کے نال تو محبت کرنا ہے اس شہر کے اندر نہیں اور مدینہ طیبہ ایسا شہر ہے جس کے نال اللہ محبت کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شہر کے نال محبت فرماتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج مکے کے اندر ہویا ہے اللہ چاہتا روزہ نبوی بھی مکے کے اندر ہو سکتا سی سینکڑوں میل دور مکہ شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک ہے اس کی ایک حکمت بزرگان دین نے یہ بیان کی ہے کہ بندے گھروں حج کا ارادہ کر کے چلتے اور مناسک حج ادا کرنے تو بعد اوتھے ہی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہوندا تے لوگ گھروں ہی گمان کرتے نالے مناسک حج ادا کرن حج ہو جائے گا اور اس حج کے توسل دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور کی زیارت ہو جائے گی رب العالمین نے محبوب دا روزہ خانہ کعبہ کو سینکڑوں میل دور بنا کے یہ دسیا کہ مناسک حج ادا کرن والے ہو حج دا ارادہ لے کے آن والے ہو اس وجہ نال یار دے آستانے پہ حاضر نہیں ہونا مخلص ہو کے صاف نیت کر کے ارادہ کر کے ہونا کہ میں حضور دے روزے دی زیارت واسطے چل جاؤں مناسب حج ادا ہو گئے لیکن ہونی ارادہ ہی ہوئے کہ درے یار دے چل جاؤں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو پہلا یہ شہر سی جیڑا مدینہ طیبہ ہے
اے شہر کے اندر لوگ بستے سن، لوگ زندہ بھی سن، لوگوں کی اموات بھی ہوندی سی، لیکن جدوں کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے لوگوں کی حیاتی بابرکت ہو گئی، اور جنہاں دی موت ایمان دی حالت نال ہوئی انہاں رب العالمین نے جنت عطا فرمائی ایک شہر دے اندر۔ اور دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی ملک نے، جتنے بھی انہاں دے اندر شہر نے، ہر شہر دے نال افضل شہر مدینہ طیبہ ہے۔ اور مناسک حج ادا کرنے واسطے جب لوگ جاندے ہیں، کچھ بندے پہلا مدینہ طیبہ دے اندر جاندے ہیں، بعد میں مناسک حج ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سیدھا مکے جاندے ہیں، خانہ کعبہ دے اندر مناسک حج ادا کرن تو بعد میرے کریم دے روضہ پاک تے تشریف جاندے ہیں۔ جڑے پہلا مدینہ طیبہ دے اندر آئے انہاں دی روحانیت نو سکون ملیا، انہاں دی روح نو اطمینان ملیا، یاد دے آستان تو ہو کے مناسک حج ادا کیتا، انہاں دے واسطے بھی باعث راحت ہے۔ اور جڑے ڈائریکٹ مکے دے اندر آئے مناسک حج ادا کیتے، گناہ بخشوا کے مکمل رب دی ذات کو پھر یاد دے در دے قوم کے پاک ہو گئے، انہاں بھی راحت آئی۔ یعنی کہ طریقہ کوئی بھی ہوئے، اگر پہلا بندہ پہنچے مدینے دے اندر بعد میں حج ادا ہوئے تاکہ خیر ہے، بندہ مناسک حج پہلا ادا کرے بعد میں مدینہ طیبہ دے اندر پہنچے تاکہ راحت خیر ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، میں پچھلے جمعہ المبارک کے اندر بھی عرض کیتا سی کہ اسی نہ شہرہ دیاں گلاں کر کے اپنے دلاں سکون دے رہے ہیں، مقصد دے وچ روح سے پہنچ نہیں سکے، رب العالمین دے یاد دے شہر دا ذکر کیتا جائے، رب دے شہر دا، رب دے گھر دا ذکر کیتا جائے، اس سے بیٹھ کے یاداں تازیاں ہو جان۔ اور پھر جس انسان ان دونوں جگہ دے نال محبت ہوئے، اللہ تعالیٰ اس دا خاتمہ ایمان دے فرما دیتا ہے۔ جڑا انہاں نال محبت کرتا ہوئے شہراں دے نال، انہاں دا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جن نے میرے روزے کی زیارت کر لی او دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی۔ اور جڑا بندہ اس محبت کے اندر جڑا جہاں جو حضور دے روزے کی زیارت کر لوے، بعد میں دنیا تو چلا جائے، جے ایمان دی حالت نال نہیں گیا تو پھر شفاعت نہیں نہ ہو سکتی۔ یہ شرط ہے جڑا حضور دا روزہ پاک ویکھ لوے ایمان دی حالت نال، ایمان دی عقد نال، شرط ہے قریب ہونا دل دے نال، روح دے نال حضور دے قریب ہونا، اور خالی حضور دی ولادت دا علم ہونا، حضور دے قبیلے دا علم ہونا، اے ظاہری علم دے نال تعلق رکھتا ہے۔ باطنی علم ہے کہ حضور دے دل قریب ہوئے، اور ایمان نہ ہی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دے نال روح دے نال محبت ہونی۔ اور ظاہری علم ابو جہل نے بھی سی کہ حضور کیڑی تاریخ میں پیدا ہوئے اور حضور کیڑے قبیلے دے نال تعلق رکھتے ہیں۔ اور بلال حبشی دا دلی تعلق سی، سینے دے اوتے پتھر نے، تھلے تپدی ریت ہے، اس سے باوجود زبان دے اوتے آہدا ہتا تذرائے گردستی، ابو جہل دا تعلق ذات دے نال سی، اور بلال حبشی دا تعلق حضور دے نال باطن دے نال سی۔ جدا باطن دے نال تعلق حضور، باطنی تعلق حضور نال ہو گیا، وہ ایماندار ہے۔ جڑا ایمان نہ ہوئے میرے حبیب دے روضہ پاک دی زیارت کر لے، حضور فرماندے نے اور شفاعت میرے تے واجب ہے، تے شفاعت وہ دی ہوئے دی جیڑا بندہ دنیا دے تو ایمان دی حالت نہ جاوے گا۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم سونیا تیرے شہر۔ اور ایسی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے وہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے، شہر مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو رب العالمین نے اگلے پاسے واضح فرما دیتا وہ ایک خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، اور مقام ابراہیم ہے، اور بھی کئی مقامات نے، لیکن فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا قسم تاں پہ چکنا ہے، تو سی ایتھے رہتے قسم
تاں اٹھائی جا رہی ہے اور کچھ یہ سلام جو یعنی کہ یاد کی ہوئے اس شہر دیا رب قسمہ اٹھاندہ ہے رب او دنال پیار کرتا ہے اس شہر دنال تو امام الانبیاء دے غلاموں دوران خطبہ جو میں تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی تھوڑے جے اسے دی رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرمایا جیڑا بندہ اپنی جان دے ظلم کر لے جاؤگا آج اے حبیب تواڈی بارگاہ دے اندر تواڈے روزے دے جیڑا بندہ اپنی جان دے ظلم کر لے ظلم کرن تو بعد جاؤ کا دست ہے آج تواڈے دار دے سونیاں تواڈی چوکھٹ تے آ جائے تو بخشش مل جاوے گی نہیں فرمایا فاستغفر اللہ او اللہ کو معافی منگے استغفار کرے جیڑا بندہ اپنی جان پہ ظلم کرے وہ کم ہویا وہ تواڈے روزے تے حبیب آ جائے جدوں آ گیا معافی مل جائے گی نہیں اللہ قرآن کے اندر وعدہ کیتا فرمایا وہ کی کرے استغفار کرے اور وہ دیا استغفار کے بعد ان معافی مل جائے گی قرآن اندر نہیں اس نے معافی نہیں ملنی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فرمایا وہ دے واسے استغفار رسول فرما دے لَوَجَدُ اللَّهَ اللہ دے قریب ہو جائے گا تواب الرحیمہ اللہ وہ دی توبہ بھی قبول فرمائے گا وہ دی رحمت بھی نازل فرما دے گا لواجت اللہ لفظ دست ہے وہ در یار دے آجے مل کون جائے گا لواجت اللہ اللہ مل جائے گا آیا در یار دے میں ملے گا کی اللہ حضور دے روزے دے جاننا حضور دے در دے جاننا اللہ ملتا ہے پہلی چیز اللہ نے وعدہ فرمائی کہ آوے حبیب تواڈی چوکھٹ دے جدوں اپنی جان تے ظلم کر لے آج تواڈی چوکھٹ دے تو جدوں تواڈی چوکھٹ دے آ گیا آگے کی کرے توبہ کرے استغفار کرے فاستغفر اللہ اللہ کو معافی مانگے فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب رحیم فرمایا پھر وہ دے واسطے یار توبہ کرے یار توبہ ادوں کرن گے جنوں معاف کرن گے حضور دے واسطے کسے واسطے استغفار کتاں کرنی ہے نا جنوں حضور نے خود ان معاف کرنا ہے کسی دی سفارش بندہ ادوں ہی کرتا جس نال پیار ہوئے حضور پہلا وہ استغفار آپ کرے پھر او دی استغفار نال بخشش نہیں ہونی او دی استغفار تو بعد حضور استغفار فرما دین او دے واسطے تو اللہ نے جب یار استغفار کر دے گے تو پھر میں ان مل جاواں گا اور دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا ان اپنی رحمت نال بھی نواز دیاں گا تو کی معلوم ہویا کہ دنیا کے اندر رہ کے درے یار کو بغیر انسان دا چارہ کوئی نہیں اللہ دے در دے انسان ادوں اللہ کو خیر طلب کر سکتا ہے جدوں درے یار دے نال وابستگی ہوئے جدوں حضور نال تعلق جوڑ جائے تو جدا حضور نال تعلق جوڑ جائے اللہ ان معاف کر دیتا ہے دنیا کے اندر رہ کے چوکھیاں بھی بندہ ٹکا مارے چوکھیاں نمازاں پڑھے چوکھے حج کرے چوکھیاں زکاتاں دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دل دے اندر محبت نہیں حضور دا پیار سینے دے اندر نہیں کسے صورت دے اندر بخشش نہیں مل سکتی اللہ نے پہلا آپ استغفار کرے پھر او دے واسطے میرے حبیب استغفار کر دین جدوں یار دی سفارش کرے گا اللہ نے اسی اونوں معاف کر دیواں دے نالے اونوں رحمت بھی عطا فرما نالے معافی ملے گی نالے استغفار ہو جائے گا نالے معافی مل جائے گی نالے اللہ ملے گا نالے گناہ کی معافی ہوئے گی نالے اللہ کی رحمت مل جائے گی تو امام الانبیاء دے غلاموں اور اگر انسان ویکھے نا عام اپنی سوچ دی نگاہ نال انج کام نہیں چلدا مدینہ طیبہ دی دھرتی ویکھیا جائے عشق دی نگاہاں نال
عشق دیا نگاہ نال کسی عاشق کو پوچھو مدینہ طیبہ کیسی بستی ہے کیسا شہر ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. اور عبدالعزیز دواب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں اگر اللہ کی پابندیاں نہ ہون اللہ رب العزت کی طرفوں پابندیاں نہ ہون تو جنت دوڑ دیے مدینے کی طرف. جنت دوڑ دیے مدینے کی طرف. یعنی جنت اس چیز کی طالب ہے کہ میں مدینہ طیبہ کے اندر رہا. صرف رب کی طرف پابندیاں ہیں جو اپنے مقام دے اور درے یار سے پہنچے دل دماغ سوچ وادب ہوئے اور ایک نظریہ ہوئے کہ میں یار کی چوکت لیا گیا رب نے بلا لیا ہے تو پھر میں اپنے آپ نے دلوں اور حضور دے نال جوڑا اور آقا علیہ السلام کی غلامی کے اندر آ جائے. جدوں یار کی غلامی کے اندر بندہ آ جائے سمجھو انسان کامیاب ہو. اور اس وقت ہن تسی آکھو دے کہ یہ جو حکم واضح جو تسی مدینے کے اندر آؤ کتنے لوگ ایسے دنیا کے اندر جڑے اس تانگ کے اندر رہ کے اسی مدینے پہنچ جائیے اور وہ تڑپ وہ تانگ ہی رہ گئی دنیا تو رخصت ہو کے اس مقام تے نہ پہنچ سکے. اس وقت بھی کتنے دنیا کے اندر بندے موجود نے کہ جڑے اس مقام تے پہنچنا چاہتے ہیں لیکن پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکے اور شاید زندگی کے اندر بھی نہ پہنچ سکن. تو جیڑا بندہ اتنے نہیں پہنچیا انہاں دی بخشش حضور نہیں فرمانی انہاں دی سفارش حضور نہیں کرنی. ایسا نہیں سفارش حضور انہاں دی بھی فرمان دے اور جیڑا بندہ اس در تے پہنچ گیا او دے واسطے آقا جی کو سفارش کر دے او دا مطلب ہے اللہ او دے درجے بلند فرما دے. کوئی بھی دور ہوئے کوئی بھی مقام ہوئے کسی مقام دے انسان دا رخ مدینے لو جائے رب دی ذات کو معافی منگے توبہ کرے آقا علیہ السلام دے وسیلے نال معافی منگے تے اللہ ضرور معاف فرمائے گا. اللہ انہیں ضرور معاف کر دیتا ہے. تو آؤ امام الانبیاء کے غلاموں اس دنیا کے اندر رہ کے اگر انسان مدینے دے نال محبت کرتا ہے اللہ دے گھر دے نال محبت کرتا ہے شہر دے نال محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا صلہ ادا فرماوے گا. انسان دنیا تو رخصت ہوئے گا ایمان کی حالت کے اندر رخصت ہوئے گا. کیوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جنہیں میرے روزے کی زیارت کر لئیے وہی شفاعت میرے دے واجب ہو گئی ہے. امام الانبیاء غلاموں جڑا اس مقام پہ پہنچ گیا ہے وہ دے آقا علیہ السلام نے سفارش دینا رب درجے بلند فرماوے گا. میرے آقا علیہ السلام دنیا دے ذاتی طور پر تشریف فرمانے جڑا حضور دی چوکھٹ دے آ جانا ہے میرے آقا انہوں میں نوازے نے دنیا گزاری طور پر پردہ فرمایا ہے. پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کی رحمت آیان دنیا دے اندر جس مقام دے جتے جیڑا بھی پکارتا ہے میرے آقا علیہ السلام غلاموں کی فریاد سن لینے یا اللہ نے اعلان فرمایا ہے اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کائنات اعلان فرما رہا ہے جس وقت انسان اپنی جان پہ ظلم کر لوے آنا میں چوکھٹ یار دے فرمایا سامنا بھی داروں میں داری آتا یا استعمال کیا ہو جائے اور دوجہ مقام میں رب کائنات قرآن کے اندر فرمایا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ فرمانے سونیاں تشیلانوں فرما دے دو چڑیاں دینے اس کے زنہ محبت کرنے اسی اللہ کی فرما برداری کرنے اللہ پر پیار کرنے فرمایا حبیب
انہوں دسو کہ آتے ہیں اللہ نال پیار ہے کسی غیر کی محبت کی ضرورت نہیں کسی غیر کے پیار کی ضرورت نہیں کسی غیر کی فرما برداری کی ضرورت نہیں اسی کامیاب کائنات دے رب نے فرمایا جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے جڑا مینوں پروردگار نوں مندا ہے اونوں دس دیو پتہ سونے نوا کو میری دعا کر لو میرے ہاتھ لگ جاؤ میری دعا کرو میرے پیچھے پیچھے لگ جاؤ پروردگار تیرے یار نے دعا کر لے تیرے یار کی گل میں پیچھے پیچھے چل لے تو حکم فرما کی حکم ہے فرمایا کائنات کا رب ہو گئی اعلان کرنا یو حکم اللہ فرمایا اساں دے نال پیار کران گے اودے نال محبت کران گے فرمایا سارے گناہ معاف کر دیوا خالی اللہ نال محبت ہوئے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جنہ کے چوکھٹ مصطفیٰ دی انسان سایا جاوے او امام الانبیاء دے غلاموں قرآن پاک فرما رہے ہیں پہلے انسان کو خطا سرزد ہو جاوے تو گناہ سرزد ہوئے پھر یاد دی چوکھٹ دیا جاوے پھر استغفار کرے استغفار کا فائدہ نہیں ہونا اس بندے دے واسطے حضور استغفار فرما دے حضور سفارش کر دے اللہ فرماتا ہے لبجت اللہ ان کی ملے گا فرمایا میں مل جاؤں گا میرے ملن تو بعد فرمایا اسائیں دے گناہ کی معاف کرنا گے اور دے رحمت قبول کر دے گے اس واسطے امام الانبیاء دے غلاموں یہ مدینہ طیبہ ایسا شہر ہے جو میرے حضور تشریف لے آئے نے اتنے رہن والا مبہار میں لگی ایمان کی حالت میں جڑا دنیا اللہ نے جنتی بنا چھڑیا ہے یہ وہ شہر میرے قریب دے آنے نال اس شہر کی اڑن والی دھول عاشقاں دا سرما عاشقاں کی اکھاں دا سرما بن گیا اس جناب شہر کی طبیعت بدل گئی اس شہر کی ایک شہر اللہ ہو گئی حضرت جناب ابو ظفر شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کتاب مدینہ شریف کی شام کے اندر لکھی ہے فرمایا میں جناب گیا مدینہ طیبہ کے اندر فرماتے ہیں میں حضور روزہ انور دے کول جڑی فریاد جنت جگائے اوتھے بیٹھا ہویا وا فرمایا نفل ادا کیتے نفل ادا کرن تو بعد نہیں ارادہ لے کے چلیا جنت البقیع کی طرف فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا مدینے کے اندر دو جنگاں نے فرماتے ہیں میں باہر نکلیا وا اگے ایک ضعیف عورت ہے ساری عورت جناب مجنون ہے پاگل ہے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہوئی ہے انہیں کیا کہ اتلیا بھی غلام میرے کھول آیا فرماتے ہیں انہیں سوچی نہ اشارہ کیتا میں قریب ہویا انہیں پوچھا کیا گنائے کہ مدینے کے اندر دو جنگاں نے انہیں آگے لا کل مدینہ جنت سارا مدینہ جنت صرف مدینے کے اندر دو جنگاں نہیں کام کسی عاشق کا قدم اٹھیا عاشق بول گیا لیکن اساں لے آقا دی گلیاں محلے اساں لے آقا دی گلیاں محلے ولی غور سے بیٹھے بیٹھے اور خدای سلامہ دے تحفے فرشتے بھی جھک جھک فرشتے بھی جھک جھک اور مدینے شہر دی دنگی شان کچھ نبی دا شہر ہے وہ بس بل بل نبی دا شہر ہے بس بل بل نبی دا شہر ہے بس بل
پوچھا جاوے 10 مدینہ دا کی مقام ہے کی مدینے دی شان ہے پھر آنسو دستے نے آدھا حضرت بولو فرمایا ارے شد کا موقع اے او جانے والے فرماتے نے تھی آگے آئے تیری مجبوری ہے اینا قدمانا چلنا ہے فرمایا مجبوری ہے ایتھے یار دے قدم لگے ایتھے قدمانا نہیں یہ موقع مل گیا ہے ایتھے سر دے بل چلنا یہ اپنے موقع دا فرمایا ہے ایتھے دے سر دے بل چلے تامی حق ادا نہیں ہوگا یہ ایسی جناب جگہ ہے ایسا مقام ہے جتھے جبرائیل نازل ہون آئے لوگ نازل ہونے جتھے 70,000 سولہ فرشتہ ہوتا ہے 70,000 شام ہوتا ہے امام الانبیاء غلاموں یہ اوہی مدینہ ہے جتھے جناب قرآن کا نزول ہوتا ہے یہ اوہی مدینہ ہے جیڑا کائنات میں افضل رب العالمین نے بنایا ہے یہ اوہی مدینہ ہے جس شہر کو رب نے خود پسند فرمایا ہے اس مدینے نال رب بھی پیار کرتا ہے رب دے حبیب بھی پیار فرما دے نے امت دا ہر جناب ولی پیار کرتا ہے ہر مومن قیامت تک اس جگہ دے نال پیار کرے گا کیوں کہ وہ فضیلت ملی ہے یاد دی آمد دی وجہ تو ملی ہے یاد دی وجہ نہ ملی ہے امام الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام دے سفیر بنا کے بھیجیا ایک مقام دے بھیجیا کو سب فرمان لگے حضور نال چل رہے نے معاذ بن جبل بھی چل رہے نے میرے آقا علیہ السلام نصیحت میں فرماتے نے کئی جناب کئی معاذ دے گفتگو ہوئی کئی مقامات دے گفتگو ہوئی آگی چیزیں شریعت کے کئی پہلوانا تذکرہ ہویا آخر دے میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جیرہ کا حکم ہوئے فرمایا جدو تو ہون واپس آوے گا میرا جناب ممبر بھی مسجد اندر نظر آوے گا مسجد بھی مجھول ہوئے گی معاذ تو مینوں نہیں دیکھ سکے گا تو میرے مزاج دے پہنچے گا میری زیارت نہیں ہوئے گی امام الانبیاء غلاموں اشارہ حضرت امام سمجھنے کہ حضور فرما رہے ہیں اے معاذ میرے تو ہون جو واپس ہونا ہے تیری میری ملاقات نہیں ہونی میں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے امام الانبیاء غلاموں وہ کیسا منظر ہوئے گا عاشق حضور دیا زیارت لے کر دینے تشریف لے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جدو چلے گئے آخری حضور دنیا تو رخصت ہو گئے جدو وقت آیا واپس آئے مدینہ دے قریب ایک پہاڑی دے پہنچے نے دوسری پہاڑی دے اترون دی آواز آ رہی ہے ایک بڑی دردناک آواز یہاں رو رہا ہے اور نالے حضور دیا ناما پہ پڑ رہا ہے حضور دی جلائی کے اندر رو رہا ہے آپ نے آواز سنی آپ نے آگے چیخاں بجڑ گئیاں اتنا بے تردید نہ روئے جڑا پہلے رو رہا ہے وہ دا نام بزرگ غفاری ہے جدو ہونا دوسرے پہاڑ تو رون دی آواز سنی ہے وہ دے چلے گئی دے کوئی عاشق ہے میرے نالوں میں طرف زیادہ رکھتا ہے میرے نالوں زیادہ محبت رکھتا ہے ایک بے دردی نہ رو رہا ہے جدو ہوتے پہنچے نے آواز کی کون ہے فرمایا ابو ذر میں جناب حضور کا غلام معاذ بن جبل فرمایا ایک بے دردی نہ کیوں روندے ہو عرض کی تھی ہوئے ابو ذر غفاری جدو حضور دنیا کو تشریف لے گئے اسی مدینہ کے اندر موجود ہو اس حضور علیہ السلام کی زیارت فرمائیے ایک توحید وقت بھی موجود ہو میں اس شہر کے اندر نہیں تھا میرے سینے کے اندر اس واسطے تڑپ زیادہ ہے امام الانبیاء غلاموں حضرت جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تڑپ کو یاد کر کے حضور کے دیدار کو یاد کر کے رو رہے محبت کے اندر رو رہے اور امام الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ السلام دا شہر مدینہ کی نیو فضل افضلیت والا ہے کتنے مقام والا ہے حضور جناب شہر کتنے درجیاں والا ہے کسے بندے کی سوچ کسے بندے کا خیال کہاں
میرے آقا علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے ایک روایت کے مطابق 3 دن گزرے نے حضور دنیا تو جلوہ گر ہو گئے دنیا تو تشریف لے گئے ایک عراقی آیا ہے مدینے کے اندر پہنچے آئے مدینے کے اندر پہنچ کے کسی کو پوچھا کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہنا ہوں حضور جناب زیارت کرنا چاہنا ہوں صحابی نے دسیا تو لیٹ ہو گیا ہے اللہ کے رسول دنیا تو تشریف لے گئے نے انہیں کیا تھا عراقی نے میں رب دا قرآن پڑھیا ہے اللہ فرما رہے حبیب نے قرآن گالے در حاضر ہویا غلام نے دوسیا حضور دنیا تو تشریف لے گئے نے امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے حضور جناب نظارت النور دے پہنچیا آقا علیہ السلام دے روزہ امام دے پہنچیا ہاتھ جوڑ کے آئے دی تلاوت پہ کر لائے نالے رس کرتا سونیا میں گناہ کر کے آیا وہاں سونیا میرے کو اپنی جان تے ظلم ہو گیا ہے سونیا تھوڑی چوکر دی آ گیا وہاں سونیا معافی طلب کرنا آیا وہاں سفارش کیجیے اللہ نے تیری بخشش فرما چھوڑی اسا تیری سفارش کیجیے اسا تیری سفارش کیجیے رب العالمین نے تیری بخشش فرما دیجیے امام الانبیاء دے غلام مدینے کے اندر پہنچ کے حضور کے غربت کے اندر حضور جناب روزہ پاک دے ہاتھ جوڑ کے آگے ہوئے دا کہ ٹوٹے دلوں کے محمد ٹوٹے دلوں کے سارے محبت نہ پڑھو جنہ جنہ یقین ہے کہ حضور ہر دکھ کی دل دا سہارا نے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ محبت نہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد یہ شان نے قرآن کیا تھا قرآن پڑھ کے ترجمہ کیتا ہے یوم اللہ فرما رہا ہے سونیا کہ تم کوئی جان تے ظلم کر لوے تہاڈی چوکھٹ تے آ جاوے اور اللہ کو معافی طلب کرے سونیا تسی سفارش فرما دیو لعنت اللہ الرحیم فرمایا سیوں اپنا گناہ بھی دیواں گے اودے گناہ بھی معاف کر دیواں گے اودے تے رحمت نزول بھی ہوے گا ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ امام الانبیاء علیہ غلاموں تے تو غلام واپس کیا ہوئے گا میرا ایمان ہے ضرور اپنے قریبیاں کو دستا ہوئے گا آئے ہوئے گا کہ مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دن گزارے محمد تیرے پاس جو دن
تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ. اور اے اتھے دی بات میں اپنی تتوڑی کرا کہ سید فضل کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی یہی آرزو ہے کہ ہر عاشق کی یہی آرزو ہے کہ کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ. آؤ امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محبت کرنے والے ہو سنو عشقاں دے انداز کیسے نے انہاں دے جناب نظریات مدینے دے بارے کیسے نے یہ سب دے وچوں عورت چلی ہے مدینہ طیبہ دے اندر آئی ہے آج سامنے نور دے پہنچی ہے امہات المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا جان نور دے پہنچی ہے آگے رسید جی اماں جان مہربانی فرماؤ میں حضور دے نال پیار کرنی ہاں میں حضور دے روزہ مبارک دی پیار کرن واسطے آئی ہاں سونے تسی مہربانی فرماؤ اماں جان اے جناب روزہ پاک دا دروازہ کھول دیو حجرے پاک دا دروازہ کھول دیو میں حضور دے روزے دی زیارت کرنا چاہتی ہاں اے اولاد شکلی کی شرط وچوں ہے آئی مدینے کے اندر ہے امہات المومنین دی چوکھٹ مومنہ دی ماں نے دروازہ کھولیا ہے میرے کملی والے نے روزہ پاک کی زیارت کر رہی ہے ایسی صفیت بدلی ہے ایسی صفیت بڑی ہے حضور دے روزے دی زیارت کر دیا اس صفیت کے اندر روح برباد ہو گئی روح برباد ہو گئی امام الانبیاء علیہ غلاموں حضور دے شہر دے نال اتنی محبت ہے اس عورت نبی ذریعہ ہے ایک نظریہ ہے کہ اگر مدینے دے وچوں آ کے واپس بندہ زندہ ٹر جاوے پھر وہ جڑے واپس پیچھے جا کے سا رہنے نے اے عاشق دا نظریہ ہے کہ وہ کیسے سایہ ہون گے وہ کیسے سایہ ہون گے سا ہوئے نے جڑے کملی والے دی چوکھٹ لے جان اور حضور دے در تے اندر نکل جان اے اصل سا ہوئے جڑے سا نکلن تو بعد رب سا عطا فرما دے گا. غلام مصطفیٰ بن کر میں بت جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بت جاؤں مدینے میں محمد نام پری سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پری سودا سرے بازار ہو جائے. امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے کمری والے دا شہر کوئی عام شہر نہیں ہے یہ وہ شہر جتھے باہر نبوے جبریل آندے نے یہ وہ شہر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے صحابہ تشریف فرما رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر صحابہ سفر فرما رہے نے حضور سفر فرما رہے نے ایک جناب میری دا جھولا آیا مدینے دی نور مدینے دی گردو گوارے اٹھ رہی ہے وہ جیسے صحابہ نے اپنے منہ دے اوتے کپڑا رکھیا گردو غبار تو جناب روکن واسطے اپنے منہ دے اندر گردو غبار نہ جاوے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں جیا کا حکم ہوے فرمایا یا کپڑے پیشاں کر دے وہ
یہ گردو غبار عام گردو غبار نہیں ہے تو کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے لگے شفا بن جائے جتنے آوے ہو تے شفا بن جائے او بات سید منظور شاہ صاحب علی انہیں آکھیا کہ تو کیا نا تل یا خیورا تو آنا ہے دو جنتن یہ دو جنتن نہیں یہ سارا مدینہ طیبہ ہی سارا مدینہ ہی جنت ہے اور ایک تھی یہ مسجد ہے جتنے دونوں بل پڑھو اللہ مقبول عمرے دا ثواب عطا اس دھرتی دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر او مسجد ہے جتنے دونوں بل پڑھی ہے اللہ عمرے دا ثواب عطا فرما دیندہ مقبول عمرے دا ثواب اس مسجد مسجد قباء کہا جاتا ہے مسجد قباء کی فضیلت اور مدینہ سارے کی فضیلت سارا مدینہ ہی فضیلت والا ہے اور بڑے بڑے بزرگ جڑے اسلام دے اندر رہے کہ موت ایک شہر دے اندر آ جائے موت آوے تو مدینہ طیبہ دے اندر اور سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ابو سوال مرید مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ آرزو مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ عطائے خدا حضور دی دعائے اللہ دی عطائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے سن پروردگارا میری موت شہادت دی آوے تے تدفین مدینے دے اندر ہونا میری موت آوے تے شہادت دی تے یا اللہ میں تو محمد مدینے دے اندر وقت آواز شاہ بھائی لاکھ مربع بھی لما لگے وہ جنا ہے جڑا جرے چاہتا ہے شیطان راہ چھڑ جاتا ہے یہ حیاتی بات نہ حیاتی دی جیسے زندہ سنساری طور دے اس وے جرے جاندے سان شیطان راہ چھڑتا سی ہون بھی عمر پاک دا اتنا اثر ہے جسے نہ لئیو تے شیطان نہیں آتا ہون بھی جتے نہ لئیو تے شیطان نہیں رہندا امام الانبیاء غلام دعا کر رہے کہ اللہ موت شہادت بھی دینا تے تدفین مدینے دے اندر پھر رب نے دوے دعاواں قبول فرمائی موت کی شہادت دی آئی جگہ پہ گنبد خضرہ دے اندر مل گئی جگہ بھی گنبد خضرہ دے اندر مل گئی اور مدینہ پاک کی کیا بات ہے کیا شان ہے ایک کفیت ہوتی ہے جس وقت کوئی بندہ ٹر جاندہ ہے وہ بندے ہی جاندہ ہے رب العالمین پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کریم ہر ایک مومن میں ایمان دے حدود دے دردی بار حاضری نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ